فرمایا جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ارشاد فرمایا ہے، کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، بال بچوں سے زیادہ، زمین جائیداد سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ اگر نبی سے محبت نہ کرے اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ نبی کی محبت کا نام ایمان ہے، جس کے دل میں سرکار کی جتنی محبت ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا، جو نبی سے جتنا محبت کرے گا وہ اتنا پکا مومن ہوگا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا 12 بجے رات میں اپنے نیند کی بستر سے ہٹ کر کے ایک جگہ میدان میں بیٹھ کر کے ہم کہتے ہیں نبی کے قدموں کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیں گے، اب ہم نہیں مومن ہیں۔ کون مومن ہوگا؟ ہم نہیں محبت کرنے والے ہیں، پھر محبت کرنے والا کون ہوگا؟ ایسے محبت کرنے والے نہیں بلکہ میرے آقا کا فرمان ہے قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے فجر کے وقت میں ہم اپنے آرام کے بستر پر لیٹے ہوتے ہیں یا اپنے آقا کے، اپنے محبوب کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جو لوگ بستر سے ہٹ کر کے علاقے کے مسجد میں مصلی پر نظر آئے اور رسول اللہ کے آنکھوں میں نماز کے ذریعے سے ٹھنڈک پہنچائے، اب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سچا عاشق ہے۔ صرف نعرہ لگانے سے کوئی رسول اللہ کا عاشق نہیں بنتا، بلکہ عاشق عمل کے میدان میں آنے کے بعد اس لیے عمل کے میدان میں آئیے، اپنے علاقے کی مسجد کو آباد کیجیے، نماز پڑھیے۔ یہ پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان جس کے پاس ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ اب صرف ایمان سے نہیں، ایمان کے بعد آگے اللہ بات کرتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ کامیاب ہوگا۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، ایمان لانے سے صرف کامیابی نہیں ہے کہ جو ایمان میرے پاس ہے آگے کچھ نہیں۔ ایمان کے بعد فوراً اللہ نے عمل کی بات کی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ نیک عمل میں جو سب سے افضل عمل ہے وہ نماز ہے۔ ہاں، تمام نیکیوں میں سب سے بہتر نیکی نماز کی پابندی ہے، سب سے اچھا عمل نماز کی پابندی ہے۔ اس لیے سب سے جلدی کام آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ نماز کی پابندی کیجیے۔ اس کے بعد ماں باپ کی خدمت ہے، علماء کی فرما برداری ہے، بھائی بھائی میں محبت ہے، رشتہ داریوں کا خیال ہے۔ ایک جملے میں سن لیجئے، جن کاموں سے اللہ اس کا رسول راضی ہو وہ نیک عمل ہے، وہ عمل صالح ہے، اور جن کاموں سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے وہ عمل شر ہے، وہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ اس کا رسول کن کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، بس ہمیں وہی کام کرنا ہے، اور جن کاموں سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جاتا ہے وہ کام ہمیں اور آپ کو نہیں کرنی ہے۔ یہ دو بات ہم نے کی۔ اب آگے آئیے، قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بولو، حق کا ساتھ دو، حق سنو، حق کہو۔ یہ کامیابی کی تیسری منزل ہے۔ اگر کوئی حق نہیں بولتا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اب سمجھانے کے لیے اسی پر تھوڑی سی بات آگے کروں گا، اسی ٹاپک پہ۔ آج ہمارے یہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک غریب ہوتا ہے، دوسرا امیر ہوتا ہے۔ ہر آدمی غریب بھی نہیں ہوتے اور ہر آدمی امیر بھی نہیں ہوتے۔ امیر اور غریب ہمارے سماج میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہر امیر جو ہے گڑبڑ ہے اور ہر غریب اچھا ہے، ہر غریب بھی اچھا ہے اور ہر امیر گڑبڑ ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ دونوں کبھی کبھی امیر بہت اچھے ہوتے ہیں، کہیں کہیں غریب بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ اکثریت غریبوں میں اچھائی کی پائی جاتی ہے۔ یہ معاملات زیادہ تر غریب جو آپ
آپ کو ملیں گے وہ اچھے ملیں گے. لیکن اب دیکھا یہ گیا ہے ہمارے سماج میں دو طرح کے لوگ ہیں, غریب اور امیر. جو بیچارہ غریب ہے وہ نماز کی پابندی کرتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, علماء کی فرما برداری کرتا ہے, بھائی کے حق کو نہیں دباتا, بہن کو حق کو نہیں دباتا, وہ کسی سے جھگڑا لڑائی نہیں کرتا, کسی کو گالی نہیں دیتا, ادھر ادھر کی بیہودہ باتوں میں نہیں رہتا, ساری اچھائیاں اس کے اندر ہے. لیکن اسی کے پڑوس میں جو امیر صاحب ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, جوا کھیلتا ہے, شراب پیتا ہے, ماں باپ کی حرمتی کرتا ہے, علماء کی نافرمانی کرتا ہے, ساری برائیاں اس کے اندر موجود ہے. لیکن ایک دن ان غریب صاحب اور اس امیر صاحب میں اگر ایسے لڑائی ہو جائے تو جتنے سماج کے لوگ ہیں وہ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے گا, کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ غریب کا یا امیر کا؟ آپ کہیں گے امیر کا. کس بنیاد پر؟ تو وہ جواب دیں گے مولانا غریب کا ساتھ دے کر کے کیا ملے گا؟ اس کے پاس کیا ہے؟ اس سے مجھے کیا حاصل ہونا ہے؟ کہا وہ کیا دے گا؟ کہا اس کے پاس مال ہے, وہ امیر ہے, وہ کامیاب ہے, وہ ترقی کے راستے کو ہموار کر رہا ہے, وہ کامیابی کے راستے پر چل رہا ہے, وہ کامیابی کو پا لیا ہے. جب میں اس کا ساتھ دوں گا تو اس کے ذریعے سے مجھے کامیابی ملے گی, یہ ترقی کے منزل پر ہے, اس کے ذریعے سے مجھے ترقی ملے گی. اسی بنیاد پر آپ نے ناحق کا ساتھ دیا اور حقداروں کا ساتھ نہیں دیا, صرف اس بنیاد پر کیونکہ یہ امیر ہے اس لیے آپ ناحق کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن مجھے یہ ایک بات بتانا, کیا کسی انسان کے کامیاب کرنے سے کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. کسی انسان کو انسان کے کامیابی دینے سے ملتی ہے یا اللہ کے دینے سے ملتی ہے؟ آپ کہیں گے اللہ کے دینے سے. ہاں پوری کائنات کے لوگ مل کر کے بھی اگر تجھ کو کامیاب کرنا چاہے اور اللہ ناکام کرنا چاہے تو ایک امیر کیا ایک ارب امیر مل کر کے بھی تجھ کو کامیاب نہیں کر سکتے. اور اگر تو نے حق کا ساتھ دے دیا اور حق پرست ہو گئے پھر تجھے کامیابی انسانوں سے نہیں ملے گی, کوئی انسان نہیں دے گا بلکہ تیرا اللہ دے گا. اور اللہ کسی کو کامیابی دینے پر آ جائے, اللہ کسی کو کامیاب کرنے پر آ جائے, تب پوری دنیا تیری مخالفت میں بھی اتر جائے, تب بھی تیرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے, تجھے کامیابی مل گئی. اب دیکھنا ہے کہ جو حق پر ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے, نہ حق کا ساتھ نہیں دینا ہے, حق پرست بن کر کے رہنا ہے. لیکن آج حق کی بولی سمجھ میں لوگوں کو نہیں آتی. ایک حد تک آج لوگ مسلمان تو آپ کو نظر آئیں گے, داڑھی ٹوپی میں نظر آئیں گے, مسجد میں نظر آئیں گے, قرآن پڑھتا ہوا نظر آئیں گے, اچھی باتیں کرتا ہوا نظر آئیں گے, لیکن جہاں حق بولنے کی باری آئے گی وہ صاحب پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے, حق نہیں بولیں گے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے اگر کامیابی پانا ہے, کامیابی کی منزل کو ہموار کرنا ہے, ترقی پانا ہے تو تجھے حق بولنا ہوگا. لیکن آج انسان گھر میں بھی حق نہیں بولتا, بازار میں بھی حق نہیں بولتا, میدان میں بھی حق نہیں بولتا, اور نہ حق کی بات سنتا ہے. صرف لوگ کہیں گے ہم لوگ کیا جانے, ہم لوگ تو جاہل جپٹ ہے. مولانا لوگوں کو حق بولنا چاہیے. شادی بیاہ کی محفل میں دیکھ لیجئے اگر خرافات ہو رہی ہے, مولانا آپ نے نہیں روکا. کوئی کھڑے ہو کر کے کھانا کھا رہا ہے, مولانا آپ نے نہیں روکا. کوئی نعت گا رہا ہے, مولانا آپ نے نہیں روکا. آپ بھی تو انسان ہیں, آپ کے اوپر کیا لازم نہیں ہے؟ یہاں قرآن میں اللہ نے ان المولانا نہیں کہا ہے بلکہ ان الانسانہ کہا ہے. اگر آپ انسان ہیں تو آپ کے اوپر بھی لازم ہے. کوئی مسلمان کھانا کھڑے ہو کر کے کھاتا دکھے تو آپ کہیے یہ نبی کی سنت نہیں ہے, سرکار کی سنت بیٹھ کر کے کھانا کھانا ہے. کوئی گالی بکتا ہوا نظر آئے تو آپ اسے منع کیجئے, گالی مت دو, کیونکہ گالی ایک نحوست ہے اور گالی دینے والوں کا انجام بہت برا ہوگا. مرنے کے بعد حشر میں اس کے منہ سے ایک بدبو نکلے گی جس سے اہل محشر پہچان لیں گے یہ گالی بکنے والا ہے. لیکن آج ماحول یہ دیکھا گیا ہے, گالی گلوچ میں ہمارا سماج اتنا آگے نکل گیا, ہماری قوم اتنی آگے نکل گئی. یار 50 سال کا بوڑھا خالی گالی نہیں بکتا بلکہ 5 سال کے بچے ہمارے گھروں میں گالی بکتے نظر آ رہے ہیں. 3 سال کا بچہ جو ابھی سے صحیح سے بولا نہیں ہے لیکن صحیح گالی بکنا اس نے سیکھ لیا ہے. یہ ہمارے سماج میں راج ہو گئی ہے. بتائیے کہ آپ نے 3 سال کے بچے کو گالی بکتا ہوا نہیں سنا, 5 سال کے بچے کے زبان سے گالی کو جاری ہوتا ہوا نہیں دیکھا. وہ دے رہا ہے گالی بک
رہا ہے یہ معاملات ہے، اور ایسی ایسی گالی بکتے ہیں، کبھی کبھی میں یوں ہی کہہ دیتا ہوں کہ ایسی گالی آج کے مسلمان کے گھروں کے بچہ بکتا ہے، ایسی گالی ایک انسان کے دل میں جا کر کو چھید کرتا ہے، جیسے اسرائیل کی زمین کو ایران کی میزائل نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا ہمارے یہاں کے بچے کو گالی سے قوم مسلم کو نقصان ہو رہا ہے۔ بتاؤ یہ معاملات ہے کہ نہیں ہے؟ 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ گندی گندی گالی بکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے اوپر کبھی غور کیا ہم نے کہ ہمارے قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے گالی کیوں بک رہے ہیں؟ اس کے اوپر جب میں نے دیکھا، غور کیا، اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ گالی کیوں دے رہا ہے، تو ہمارے دوستوں نے بتایا حضرت معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایک باپ ہے، اور وہ باپ جب گھر آتا ہے تو اس کی ماں کو یعنی اپنی سگی بیوی کو خوب گندی گندی گالی بکتا ہے۔ کمرے کے اندر اس کا باپ اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کی گالی بکتا ہے، اور یہ بچہ کمرے کے اندر سن رہا ہوتا ہے، اور جب کمرے سے باہر یہ بچہ نکلتا ہے تو قوم کے ماں کو گالی بکتا ہے، قوم کے بیٹوں کو گالی بکتا ہے۔ یہ بتائیے یہ ہمارے سماج میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہم اپنی بیویوں کو گالی بک رہے ہیں۔ بیوی کون ہے اس کے تعلق سے آپ نے نہیں جانا۔ بیوی وہ ہے جو جنت میں آپ کی رازدار بن کے رہے گی، جنت میں آپ کے ساتھ رہے گی، جنت میں حور سے زیادہ اگر کوئی خوبصورت اور آئے گی تو وہ تمہاری اور ہماری بیویاں ہوں گی۔ آج ان کے حسن کے اوپر اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں، لیکن جنت میں ان کے حسن کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اور جو حوروں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، پہلے یہاں کے حور کو بچا لو، اور جنت کے حور کے چکر میں پڑنا۔ یہاں کی حور ہمارے گھروں کی بچ نہیں رہی ہے، دوسرے کے گھروں میں جا رہی ہے، مرتد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، غیر کا ہاتھ پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کبھی کبھی پر ہم نے اور آپ نے غور نہیں کیا۔ آج بلکہ آوارہ اور دوسری عورتوں کو چھوڑ دو، اور مسلم کے گھر میں پیدا ہونے والی بچیوں کا یہ حال ہے، اور صرف بچی نہیں بلکہ جو بیوی بن گئی ہے ان کا بھی یہ حال یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ بھی دوسروں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نظر آتی ہے، دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہوئی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے، بچے کو چھوڑ کر کے بھاگتی ہوئی وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ بے شمار وجوہات ہے، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج جو حق تھا میاں اور بیوی کا اسلام کے درجے میں رہ کر کے ادا کرنے کا، نہ تو بیوی نے شوہر کے حق کو ادا کیا اور نہ شوہر نے اسلامی طریقے سے بیوی کا حق ادا کیا۔ آج ہم اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے گھروں کی بیٹیاں غیروں کا ہاتھ تھام رہی ہے، اس میں ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ اور جو کواری لڑکیاں بھاگ رہی ہیں غیروں کے ہاتھ، اس کا ایک نتیجہ یہ ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے اسلامی علم نہیں دیا، دینی تعلیم نہیں دی، اور جب دینی تعلیم اگر کسی نے بیٹیوں کو کوئی بھی دے بھی دی تو غربت کی وجہ سے جو آج کے بیٹے والوں نے جہیز کا جو منہ لمبا لمبا کھولا ہے، جس کی بنیاد پر آج غریب کی بیٹیاں غیروں کا ہاتھ تھامنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، کوئی اگر اپنے بیٹے کا باپ ہے تو وہ عہد کر لے کہ ہم غریب کی بیٹی لے کر کے آئیں گے، ہاں، اور غریب کی بیٹی سے شادی کریں گے، جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے اور آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور نوجوانوں، تمہارا باپ نہ بھی مانے تو اللہ نے تجھے نامرد نہیں بنایا ہے بلکہ مرد بنایا ہے، اور مرد وہی ہوتا ہے جو بیوی کا نان و نفقہ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر نان و نفقہ اٹھانے کے قابل نہیں پھر تمہارے اوپر شادی ہی فرض نہیں ہوگی۔ اس لیے اس قابل بنو تبھی شادی کرو، جہیز کا مطالبہ مت کرنا۔ ہاں، اور اگر کوئی شادی کر بھی لیتا ہے تو گھر میں لا کر کے بیوی کو رسوا مت کرنا، گالی مت بکنا۔ گالی بکو گے تو تمہارا سماج خراب ہوگا، تمہارے گھر کا سسٹم اور ماحول خراب ہوگا۔ صرف تم نہیں لوگے بلکہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی گالی بکیں گی۔ لیکن یہ معاملہ ہو چکا ہے، اگر کوئی بکتا ہے تو اس کو سدھاریے، اور اس کو سدھارنے کے لیے
صرف اس امام کی ضرورت نہیں، یہ مولانا کی ضرورت نہیں، اس مقرر کی ضرورت نہیں، بلکہ اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ صحیح انسان بن جائیں گے تو آپ خود ہی کہیں گے کہ میں کامیاب بننا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ کامیاب بننا ہے تو حق بولنا ہے، یہ گالی نہ حق بولی ہے اس لیے گالی مت دو، وہ تواصوا بالحق کے حق، تم اس کو سدھارو۔ ہو سکتا ہے کچھ چچا برا مان جائے، مولانا ابھی تک تو مہربان ایسے بگڑی رہی اور آپ نے ایسا جملہ کہہ دیا ہے، گالی دے کر کے ہم تھوڑا سا ٹھیک کرتے تھے، آپ نے وہ بھی منع کر دیا، اب یہ کیسے سدھریں گے؟ تو جان لو اگر تیرا بیٹا تیرے گھر میں آنے والی بہو کو اگر گالی بکتا ہے تو چچا میاں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ میری بہو کو میرے بیٹے نے سدھار کر کے رکھا ہے، لیکن یہ بھی تو یاد